بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروجیکٹ عمران خان کی جو لانچنگ تھی وہ ہوئی، اور جب ہو رہی تھی اس کے ابتدائی دنوں کی بات ہے کہ قدوسی صاحب کی 27 بیواؤں کا تذکرہ جو ہے وہ فضاؤں میں گونجنے لگا۔ قدوسی صاحب کی بیوائیں کون ہیں؟ اور وہ بیوائیں جو ہیں وہ راندہ درگاہ ہونے کے بعد قدوسی صاحب کے حرم میں نئی بدواؤں کا ورود ہوا ہے، اس کے اوپر آج ہم نے بات کرنی ہے۔ ہم نے ایک ولاگ کیا تھا قدوسی صاحب کی 26 بیوائیں کے 27 بیوائیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ پروجیکٹ عمران خان کا جب لانچ ہوا اور 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ جب چھیڑی گئی تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے وہ تو ہر کام آپ کے اور میرے پلے سے کرتے ہیں نا، ہے نا۔ تو جنہوں نے یہ جنگ چھیڑی، اور اس وقت چیف آف جنرل سٹاف جو تھے وہ عام اہم میٹنگز کے اندر قوم کو 5th جنریشن ہائیبریڈ وار کی اہمیت اور افادیت کے اوپر روشنی ڈالا کرتے تھے۔ تو وہ جب جنگ چھڑی تو اس کے وقت پھر یہ بھی ضرورت پڑی کہ ایسے تبصرہ نگار، تجزیہ نگار جو کہ ہمارے نقطہ نظر کو ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے پوری فورس کے ساتھ آگے کریں، جتنے بھی حلالی ہوں، سمجھ گئے نا آپ، سارے کے سارے جناب جو ہے وہ فل تھروٹل۔ اچھا، اس میں 27 بیواؤں کی باقاعدہ لسٹ جاری ہوئی، 27 کی تھی، بعد میں بڑھا کے 46 کی کر دی گئی۔ یہ تبصرہ نگاروں کی لسٹ انٹر سروسز پبلک ریلیشن یعنی ISPR کی طرف سے جاری کی گئی کہ اہم قومی، معاشرتی، معاشی اور دفاعی معاملات کے اوپر آپ نے اس کو بلانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں اگر آپ جائیں نا GT روڈ کے اوپر تو رستے میں آندہ ہے میاں جی دا ہوٹل اے وے، ٹھیک ہے، میاں جی دا ہوٹل اے وے۔ تو اس طرح انہوں نے کہا کہ اصلی وڈے اور نسلی تبصرہ نگار اے نے، اینا نو بلانا، اینا تو علاوہ کسی نے بلانا۔ اب اس وقت نا ARY اور 92 اور گٹر نیوز نیٹ ورک، میرا مطلب ہے GNN کا ورود تو بعد میں ہوا، لیکن اس طرح کے جتنے بھی نیٹ ورکس ہیں انہوں نے دیکھا کہ اچھا، یعنی کہ DG/ISPR کے دل میں اترنے کا رستہ ادھر سے جاتا ہے، جس طرح سگڑ بہو کو بتایا جاتا ہے نا کہ میاں کے دل میں اترنے کا رستہ اس کے پیٹ میں سے ہو کے جاتا ہے، تو ان بہوؤں کو بھی بتا دیا گیا کہ ISPR کے ساتھ اور نمبر 1 کے ساتھ یعنی کہ ISI کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے کا رستہ ان کی طرف سے گزر کے جاتا ہے۔ تو چونکہ جاہل مطلق لوگوں کو لائسنس مل گئے ہوئے ہیں تو انہوں نے ان لوگوں کو بھرتی کیا تاکہ جن نجائز زمینوں کے اوپر انہوں نے سکول بنائے ہیں وہ سکول چلتے رہیں، تاکہ ان کے 2 نمبر گھی بکتے رہیں، تاکہ ان کی چوہے پھرنے والی بیکریاں جو ہیں ان کو کوئی نہ پوچھے، ان تمام اپنی نجائز فروشیوں کے لیے، تاکہ ان کی ہاؤسنگ سکیمیں جو ہیں جس کے اندر انہوں نے 100 پلاٹ کے بدلے 10 ہزار فائلیں بیچی ہوئی ہیں، اس کا کوئی نہ پوچھے، اس طرح کی تمام 2 نمبریوں کو کور کرنے کے لیے قدوسی صاحب کی ان بیواؤں کو انہوں نے تو صرف لسٹ جاری کی نا، ساتھ میں کسی نے فون بھی کر دیا کہ صاحب نو کوئی آن جان کا خرچہ بھی دے دیا کرو۔ کین یو بلیو، کیا آپ اس پہ یقین کر سکتے ہیں کہ 100 کے ڈالر کے اوپر، 100 کے ڈالر کے اوپر یہ تبصرہ نگاروں اور تجزیہ نگاروں کے 10 لاکھ سے لے کے 15-20 لاکھ منتھلی جو تھے وہ مشاہرے مقرر ہوئے، ٹھیک ہے نا، مشاہرے مقرر ہوئے، ان کے 15-20 لاکھ ان کے منتھلی مشاہرے حرام خوروں کے، یعنی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن یہ لے رہے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں کوئی اہم ذمہ داری سونپ دی گئی ہے ادارے کی طرف سے، وہاں سے تنخواہ یہ لے رہے ہیں، اور 10 سے لے کے 25 لاکھ روپیہ ادھر سے اینٹھ رہے ہیں۔ یار حرام خوری اور کسے کہتے، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ قدوسی صاحب کی بیوائیں تقریباً
ہر بیوہ جو ہوتی تھی وہ ہر ٹی وی پہ مطلب کہ کسی نہ کسی ٹی وی پہ روزانہ، بلکہ ان کی تو سلاٹس بک ہوتے تھے نا، 7 سے 8 بجے یہ فلاں پہ ہوں گے، 8 سے 9 بجے فلاں پہ ہوں گے، 10 سے 11 بجے فلاں پہ ہوں گے، 11 سے 12 بجے فلاں پہ ہوں گے. ان کے 4 سلاٹس کی بکنگ ہوتی تھی اور ہر جگہ پہ جا کے یہ پروجیکٹ عمران خان کا پروپیگنڈا کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب جب موسم بدلا، ماحول بدلا، عاصم باجوہ صاحب بھی رخصت ہوئے، اس کے بعد آصف غفور صاحب بھی رخصت ہوئے، تو یہ بیوائیں جو تھیں یہ جس محل سرا کے اندر پائی جاتی تھیں، یہ جس حرم سرا کا حصہ تھیں، وہ حرم سرا ہی ختم ہو گئے. آگے ایسے ڈی جی آئی ایس پی آر جو کہ بدذوق لوگ تھے، جنہیں اس حرم سرا کا شوق ہی نہیں تھا. میں کسی اور معاملے میں نہیں کہہ رہا، آپ سمجھے کہ جو اتنے اعلیٰ ذوق کے حامل ہی نہیں تھے کہ ان بیواؤں کو وہ باقاعدہ اپنے دفاتر کے اندر منعقد کرتے اور ان کے جو علم کے گنجے گرام آیا ہیں ان سے مستفید ہوتے، اور وہ موتی جو تھے ارکے انفعال کے وہ چن کے اپنی دل کی سیپ میں وہ سموتے. تو اس کے بعد پھر ان بیواؤں کا چیخنا چلانا بنتا تھا. تو یہ بیوائیں جو تھیں یہ رد عمل میں آ کے دوسری طرح سے چیخنا شروع ہو گئیں. پھر جتنے بھی حلالی تھے سب کے اوپر پھر ہمارے آئی ایس پی آر نے ہاتھ اٹھا لیا تو بیچارے بوندلے پھر رہے ہیں، دیواروں کو وجتے تھے، ادھر جاتے تھے ادھر جاتے تھے. پھر کئیوں کے بارے میں یہ کہنا پڑا کہ یہ دماغ خراب ہو گیا ہے ان کا، یہ حلالی صاحب کا، ان کو ہٹائیں سکرین سے، یہ کیا ارت برت شرط بول رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت تو پروجیکٹ عمران خان کے اندر ہم نے بکواس کرانی تھی سیاستدانوں کے خلاف، نواز شریف کے خلاف خاص طور پہ، تو اس لیے اس وقت تو ہمیں یہ وعدہ کھاتے تھے. اب چونکہ ہم نے عمران خان کے خلاف بکواس کرانی ہے اور یہ ٹیون ہوئے ہیں عمران خان کے حق میں بونکنے کے لیے، تو لہٰذا یہ والی بیوائیں ہٹا دیں. اچھا، یہ ساری مجھے سابقہ بیوائیں جو ہیں اس حرم سرا کی جو کہ وہ ویران کر گئی، ان کو پھر وہاں سے نکال دیا گیا، اور اس کے دیکھا دیکھی پھر ان کی جو تنخواہیں تھیں وہ بھی ایک ایک کر کے بند ہوتی گئیں. ٹھیک ہے، یہ جو آج کل کور کمانڈر کراچی ہیں نا، یہ پچھلے ڈی جی آئی ایس پی آر تھے نا، ان کے دور کے اندر تمام کی تنخواہیں بند ہو گئیں یار. ٹھیک ہے، اور وہ آگے سے بڑا سنجیدہ منہ بنا کے کہتے تھے بتائیں میں آپ کی اس میں کیا خدمت کر سکتا ہوں، میں کس بنیاد پہ انہیں کہوں کہ آپ کو 20 لاکھ روپے کا فلوک آپ کا لگا رہے. مطلب مجھے بتائیے کوئی مورل، کوئی لیگل جسٹیفیکیشن اس کی میں کس بنیاد پہ کہوں. وہ کہیں جس بنیاد کے اوپر پہلے لگا ہوا تھا، انہوں نے کہا نہیں وہ بنیاد انلیگل ہوگی، میں نے وہ نہیں کر دی. تو یہ ساری بیوائیں جو تھیں یہ حرم سرا سے نکلی ننگے پاؤں، اور انہوں نے بہت بد دعائیں دیں اپنا پروجیکٹ عمران خان کو کرنے کے لیے. بیسیکلی اگر آپ غور فرمائیے گا تو جنرل باجوہ کے اوپر جو ہے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کا تو جو عذاب ٹوٹا ہی ٹوٹا، یہ جو قدوسی صاحب کی بیوائیں تھیں نا، ان کا عذاب زیادہ ٹوٹا ہے ان کے اوپر، اور ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد والی کردار کشی کے اندر تو یہ آگے بڑھ کے حصہ لیتے تھے. خیر، یہ قدوسی صاحب کی بیواؤں کی مجھے پرانی لسٹ اس لیے یاد آئی کہ نئی لسٹ بھی جاری ہو گئی ہے، اور اس کے اندر کوئی منیب صاحب کا نام بھی شامل ہے. منیب فاروق تو نہیں ہوں گے، میں توقع کرتا ہوں، ہو سکتا ہے منیب اختر صاحب ہوں. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال سنگل لکھا ہوا ہے، کہا نہیں جا سکتا. کامران شاہد صاحب جی، وہ بھی نئی جو لسٹ آئی ہے قدوسی صاحب کی بیواؤں کی، ان کے اندر ان کا نام بھی شامل ہے. کوئی محمد علی صاحب بھی ہیں، وہ مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر ان کو لیا جا رہا ہوتا ہے اہم اسٹریٹجک امور کے اوپر. ٹھیک ہے، اور میں کسی نے کیا ہوئے پتہ کر کے دسو خاکسار دا نام تو نہیں پا دیتا کسی نے، اور نہیں تو بدنام کرنا سے پا دیو نا. ٹھیک ہے نا، اور نہیں ہوئے گا تو بدنام تو ہوئے گا نا، صفائیاں تو پیش کردہ پھرے گا. لیکن شکر میرے مولا دا. تو قدوسی صاحب کی بیوائیں جو ہیں ان کے رخصت ہونے کے بعد جو ان کے ہم منصب خواتین ہیں جنہوں نے ان کی جگہ کے اوپر ڈیوٹی سر انجام دینی ہے، تقریباً کوئی 13 کے قریب لوگ ہیں. وحید مراد صاحب جو ہیں، عبد الوحید مراد صاحب جو ہیں، انہوں نے اس کے اوپر پروگرام بھی فرما دیا، ولاگ بھی، اور ان کی تفصیلات کے لیے آپ ان کا نام سن لیجئے. لیکن 13 اب پہلے تھیں 26 بیوائیں، پھر وہ بڑھ کے کوئی 28 یا 29 ہوئیں، پھر 29 سے چھلانگ لگا کے 46 ہوئیں، پھر 46 کی 46 جو تھیں وہ حرم سرا سے نکال دی گئیں،
اور اب ان کی جگہ پہ 13 کا طائفہ، میرا مطلب ہے طائفہ جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے پاکستان کے صحافت کے اندر، جو ہے پاکستان کی ریاست پاکستان کی یعنی افواج پاکستان کے بیانیے کو آگے بڑھانے کے لیے یہ جو 13 بیوائیں ہیں، میں ان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ دیکھیے آپ کا سب سے بڑا انیشیٹو جو ہے وہ ایگریکلچر کا ہے۔ ان میں سے کوئی مائی کا لال جو ہے وہ ایگریکلچر کو نہیں سمجھتا۔ آپ کا سب سے بڑا جو تھریٹ ہے وہ افغانستان کا ہے۔ ان میں سے کوئی افغانستان کے ریئل پرسپیکٹو پہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ آپ کا ریئل پرسپیکٹو جو ہے اس وقت جو چیلنج ہے وہ فائنانس کا ہے۔ الحمدللہ میں یہ مور لا کے گارنٹی لکھ کے دینے کو تیار ہے، ان میں سے کوئی فائنانس کی فے نہیں سمجھتا۔ تو سر لسٹ کی دیکھو بنوائی تو میں نے کہا کہ یہ بھی بتا دیا جائے کہ سر یہ لسٹ فالٹی ہے، اس کے اندر اکبرہ پروری کی گئی ہے۔ یہ لسٹ بنانے والے کی میں بڑی معذرت کے ساتھ انکمپیٹنس کی نشاندہی ہے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ آپ کے جو تینوں مین چیلنجز ہیں، فائنانس کی، ایگریکلچر کی اور افغانستان کی، تینوں کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے میرے خیال محمد علی صاحب شاید افغانستان پہ گفتگو کر لیں، لیکن باقیوں کے اندر تو کوئی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال میں خبر یہ تھی کہ قدوسی صاحب کے پرانے حرم سرا سے ان کی جو بیوائیں تھیں ان کی رخصتی کے بعد 13 کا نیا طائفہ، میرا مطلب ہے طائفہ جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، اور وہ ان قریب پاکستان کے ٹی وی چینل کی سکرینوں کے اوپر ایک بہار نو کی آپ کو امید دلاتی ہوئی پائی جائیں گی یا دلاتے ہوئے پائے جائیں گے۔ لیکن اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔